شادی کو، نکاح کو اور اس رشتے کو حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی فرمایا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ دن اور رات کو بیان فرمایا، جہاں بارشوں کے نظام کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ بیان فرمایا، جہاں آسمان و زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ بیان فرمایا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے 3 مقصد حق تعالی شانہ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس رشتے کے ذریعے سے تمہیں سکون حاصل ہوگا۔ اور دوسرا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اس رشتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت رکھی ہوئی ہے، تو محبت کے جذبات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین رشتہ یہی رکھا ہے۔ اور تیسرا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ رَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اس رشتے کے اندر رکھی ہے۔ یہ آج کا دور منافقت کا دور ہے، لیکن اس دور میں ایک دوسرے کا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے تو وہ اس رشتے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خیر خواہی رکھی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ خامن بیوی آپس میں لڑے ہوئے بھی ہوں، لڑ رہے ہوں، آپس میں ناراضگی بھی ہو، اور کسی ایک کی ایکسیڈنٹ کی اطلاع ہو جائے، دوسرا روتا ہوا بھاگتا ہے ہسپتال میں اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ چاہے معذوری ہی ہو لیکن بچا لینا ہے اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خیر خواہی اس رشتے کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو لیا جائے تو یہ رشتہ جو ہے یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ رشتہ جو ہے یہ دونوں طرف سے پورے تعلق کو، پورے توجہ کو مانگتا ہے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمر ابن عاص، وہ ساری رات نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی عبادت سے منع فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان لنفسک علیک حقہ، کہ تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تو اتنی عبادت کرنے سے وہ حق تلفی ہوگی۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، گھر میں مہمان بھی آ جاتے ہیں، مہمانداری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اتنی عبادت کرنے سے مہمانوں کے حق میں کوتاہی ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تو اتنی عبادت جو ہے وہ بیوی کے حق کو ضائع کرے گی تو تعلق کمزور پڑ جائے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عبادت سے منع فرما دیا جس عبادت کی وجہ سے خامند بیوی کے تعلقات کمزور ہوتے ہوں۔ یہ تو ایک مثال ہے، باقی خامند اور بیوی کا کام ہے کہ وہ توجہ کریں کہ میرے کسی عمل میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمارے اس رشتے کو کمزور کر رہے ہوں، محبت کو کمزور کر رہے ہوں، آپس کے تعلق کو کمزور کر رہے ہوں۔ اس رشتے کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں میرے عمل کے اندر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو ازواج مطہرہ فرماتی ہیں کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گھر والے انتظار میں ہوتے ہیں، ان کو بھی مل کے خوشی ہوتی ہے، اور آدمی کے ماتھے پہ بل پڑا ہوا ہو، چہرے پہ غم چھایا ہوا ہو، افکار چھائے ہوئے ہوں، تو بیوی کو دیکھ کے بھی ایک کیا ہے کہ گھبراہٹ ہو جائے گی کہ یہ کیا مشکل پیش آ گئی ہے۔ تو ہم نے تو یہ حدیث پڑھی تھی، لیکن سمجھنے والے زیادہ سمجھتے ہیں، جس کو اللہ سمجھائیں۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ حدیث پڑھ لی ہم نے، حضور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھتے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کتنی تھیں، آپ کے افکار کتنے تھے۔ ان افکار کے اندر پھر مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہونا یہ کمال ہے۔ تو ہم لوگوں سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ایک کوتاہی تو یہ ہے کہ گھر میں داخل ہی اس انداز سے ہو رہے ہیں کہ گھر والوں کو کے لیے کوئی خوشی کا اس میں سامان نہیں ہے، وہ انتظار میں ہے، اس انتظار کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں
جو رات کا بڑا حصہ جو ہے وہ باہر دوستوں کے ساتھ گزار کے آ جاتے ہیں، جبکہ بیوی جو آپ کے گھر میں آنے والی ہے اس نے آپ کی خاطر بہت بڑی ہجرت کی ہے اور اپنے خاندان کو چھوڑا ہے، وہ آپ کے گھر میں آ کے سب کچھ کو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور آپ دوستوں کو چھوڑ کے جلدی گھر نہیں آ سکتے۔ ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ اپنے کاروبار کو اپنے ساتھ ہی لے آتے ہیں گھر کے اندر ہی، وہ کاروباری رابطے، فون، وہاں اب ظاہر بات ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کوئی کیا ان کا رابطہ ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، تو ان کا گھر میں آنے کا انداز جو ہے یہ اپنی مصروفیات ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی مصروفیات ساتھ لے کے نہ آئیں۔ اسی طریقے سے خواتین کی طرف سے بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس رشتے کو کمزور کرتی ہیں۔ بعض خواتین لکھنے والی ہوتی ہیں، کالم لکھتی ہیں، اخبار نویس ہوتی ہیں، تو اس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، لیکن وہ رات کے وقت میں بیٹھی کام کر رہی ہیں، تو رات کے لیے نہیں، یہ کام دن کے وقت میں کرو۔ صبح کو ناشتے کے برتن دھو کے نا اس وقت یہ کام کرنا چاہیے، خامند اپنی جگہ پہ ہے، تم اپنا کام کرو، رات کا وقت جو ہے وہ خامند کے لیے چھوڑ دو۔ ایک چیز جو ہے وہ موبائل ہے اس دور میں، خامند اور بیوی اور سب جو ہیں وہ اپنے اپنے موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس نے گھر کے رشتوں کو کمزور کر دی ہے۔ جب اس رشتے عبادت کے بھی مناسب نہیں ہے، اللہ کی عبادت بھی مناسب نہیں جو اس رشتے کو کمزور کرے، تو موبائل کی گنجائش کہاں پر ہوگی جو اس رشتے کو کمزور کرے۔ اسی طریقے سے ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، یہ زیادہ وہ کوتاہیاں میں بیان کر رہا ہوں جو زیادہ مردوں کی طرف سے ہیں، کچھ عورتوں کی طرف سے بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں، بچے ہیں، تو وہ ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کے بیڈ پہ سوتے ہیں، پھر تھوڑے سے وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ایسی بیڈ بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں، اس پہ بچوں کو لٹا دیتے ہیں، لیکن ہوتے والدین کے کمرے میں ہیں۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اب بچے جو ہیں وہ دوسرے کمرے میں سو سکتے ہیں۔ اگر ماں اب بھی رات کے اوقات میں ان بچوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھے گی اور یہیں اصرار کرے گی اپنے کمرے میں سلانے پہ، تو اس کے خامند کو رات کے آرام میں جو راحت پوری ملنی چاہیے وہ ملے گی نہیں، جو بیوی کی پوری توجہ ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی، جو تنہائی اور خلوت ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی، تو اس کے اثرات پڑیں گے بہرحال۔ اب بیوی سے جو تعلق ہے وہ خامند کے نظر میں وہ کمی آئے گی، اس کے اندر کوتاہی آئے گی۔ تو میں تو حدیث سنائی تھی نا کہ آپ نے اتنی عبادت سے منع کیا، تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اعزاء و اقارب، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹے ہیں، بہویں ہیں، وہ یورپ میں چلے گئے، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس دور میں کہ رابطے آج کل آسان ہے، ویڈیو رابطے ہو جاتے ہیں۔ خامند اگر کر رہا ہے تو وہ بھی رات کے اوقات میں کر رہا ہے، بیوی کر رہی ہے وہ رات کے اوقات میں کر رہے ہیں، تو رات کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ خالص ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں اور آرام کے لیے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف پورے طور پہ متوجہ ہونے کے لیے ہوتے ہیں اور خلوت کے اوقات ہوتے ہیں۔ تو اگر ان اوقات کا خیال نہیں کر رہے تو یہ رشتہ متاثر ہو رہا ہے۔ جب عبادت ٹھیک نہیں ہے، رات کے اوقات میں اتنی عبادت جس سے یہ رشتہ متاثر ہو، تو پھر یہ رابطے، یہ اس رابطوں کے لیے یا وقت تھوڑا کرو یا وقت بدلو۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامند کی زندگی کو متاثر نہ ہونے دیں۔ جی، شریعت نے ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی ہے، لیکن ہماری عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ نہیں، ایک ہی ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی ہیں دوسرا نکاح نہیں کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاداری کی ہے ان سے۔ وہ تو مدنی زندگی میں ہم نے زیادہ نکاح کی ہے، وہ تو نبوت کی اور تعلیم کی ضرورت تھی، امت کی ضرورت تھی، ورنہ آپ نے ایک بیوی کے ساتھ نبھاؤ کر کے دکھایا ہے۔ اور عورتیں اگر یہ چاہتی ہیں کہ خامند اپنے شریعت کے جائز حق کو بھی استعمال نہ کرے اور وفاداری نبھے، تو پھر وفاداری کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس تعلق کو مضبوط کرو، اس کو ضرورت نہ پیش آنے دو۔
آپ رات کے اوقات جو ہے وہ دوسرے کاموں پہ لگائیں گی تو اس کو خامد کو وہ پورا راحت آرام خلوت نہیں مل رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کو ایک ضرورت کا اس کے لیے ایک ضرورت پیدا ہوگی. آپ اس ضرورت کو بھی پیدا نہ ہونے دیں، صرف تقاضا نہیں، اس تقاضے کے لیے ضرورت بھی پیدا نہ ہونے دیں، تو پھر جو ہے یہ رشتہ جو ہے وہ نبھتا ہے. تو میں نے سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ سے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتا کہ گھر میں بکری کا دودھ بھی دھو لیتے تھے اور بھی کیا کپڑا بھی سی لیتے تھے. تو کوئی کام آپ نے اپنے ذمہ لیا ہوا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ جو کام ہو رہا ہے گھر میں اس میں ساتھ شامل ہو جاتے تھے. تو اس لیے خامن کو بھی چاہیے کہ جب آئے تو دماغ سے باہر کی چیزیں باہر چھوڑے، اب گھر والوں کے ساتھ شامل ہو جائے. اور کھانا جو ہے وہ سب اکیلے اکیلے نہ کھاؤ، اگر اللہ موقع دے تو پھر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. تو یہ چند باتیں ہیں جو اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہیں. اس کی بنیاد سنت میں حضرت صاحب نے فراہم کی ہے، اور ہمیں سوچ کے آگے اس میں غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com